اگر ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس اچھا نظام ہے، تو جو لوگ اس نظام کو نہیں جانتے ان کو ہم چھوڑ دیں گے، تو پھر ان کو کون دیکھے گا؟ ہو ول ٹیک کیئر آف دیم؟ سوسائٹی کو کون سنبھالے گا؟ اسی لیے رسول اکرم نے اپنی زندگی میں کہیں کسی کو بد دعا نہیں دی. جس سماج نے ان کو پتھر مارے، وہ زخمی ہو گئے، جوتے خون سے بھر گئے، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ حکم کریں تو ہم دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس آبادی کو کچل دیں، آپ نے منع کیا. وہی آبادی آگے جا کے مسلمان ہو کے اسلام کو کتنی اسٹرینگتھ دیتی ہے، یہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے. اس وقت اگر ان کو بد دعا دے کے رسول اللہ ختم کرا دیتے تو ایک تو وہ پوری قوم ہدایت پہ نہ آنے کی وجہ سے جہنم رسید ہوتی، ان کا بھی انجام خراب ہوتا، اور جو اسٹرینگتھ اسلام کو مل سکتی تھی، پوٹینشیل، وہ ختم ہو جاتی. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم کو آخر وقت تک ڈھیل اسی لیے دیتا ہے کہ مے بی وی ریورٹ، مے بی وی کم ٹو دا اسٹریٹ پاتھ. پوری مہلت زندگی اس لیے ہوتی ہے کہ شاید اب صبح ہو جائے ہماری، شاید ہماری آنکھ کھل جائے، شاید کوئی چیز کائنات کی، قدرت کی جو ہمیں وارننگس آتی رہتی ہیں جگا دیں، اور ہم سمجھ لیں کہ ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے. تو جب اللہ پوری مہلت ہمیں دیتا ہے، کہیں آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ جو لوگ اللہ کے سسٹم کے دشمن ہیں ان کی عمر کم ہو جائے یا وہ برباد ہو جائیں. نہیں، اپنی فل بایولوجیکل لائف جیتے ہیں، کبھی کبھی اس نارمل ایوریج اسپین سے بھی زیادہ جیتے ہیں. چھوٹ دیتا ہے اللہ انہیں اس امید میں شاید کہ کسی وقت یہ پلٹ سکتے ہیں. تو ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے. دیکھیے، میں بلا شبہ مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ آج ہندوستان کا ماحول جو خراب ہے اس میں بڑی حد تک ہمارا بھی رول ہے. ہم نے اپنے دروازے بند کیے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دور کیا ہے دیگر سماجوں سے. اس میں شاید ہمارے بڑوں کی سوچ یہ رہی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے. پروٹیکٹ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر میں آج اپنے بچے کو ٹوٹل ایک مسلم انوائرمنٹ میں پالتا ہوں تو میں اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انجسٹس کر رہا ہوں. اس کو جس کمپوزٹ سماج میں جانا ہے، جہاں اسٹرگل کرنی ہے، وہاں اس کو میں جتنی جلدی بھیج دوں اچھا ہے، جتنا پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ ہوگا. لیکن اس ایکسپوزر سے پہلے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کو تیار کر دوں. تو جس بچے کو ہمیں کمپوزٹ کلچر میں بھیجنا ہے اس کو ہمیں بچپن سے ٹرین کرنا ہوگا. یہاں میں معافی چاہتا ہوں، اور مجھے یہ بات کہہ لینے دیجیے کہ یہاں پہ ہمارے پیرنٹس اور ٹیچرز دونوں فیل ہو چکے ہیں، انکلوڈنگ می. آئی ہیو فیلڈ ایز اے پیرنٹ، آئی ہیو فیلڈ ایز اے ٹیچر. کیونکہ میں اپنے بچوں کو وہ تیاری نہیں کرا سکتا، نہیں کرا پا رہا. کیوں نہیں کرا پا رہا؟ کیونکہ میں نے ان کو قرآن سے کنیکٹ نہیں کیا، جو سب سے اچھا ویلیو سسٹم دیتا ہے. میں نے ان کو ناظرہ قرآن پڑھایا جس میں انہیں کچھ نہیں پتا کیا لکھا ہے. تو بیسیکلی میں نے ان کے لیے گائیڈنس کہاں سے دی کہ جو وہ گھر میں خاندان میں ہوتا دیکھ رہے ہیں وہ کریں. آپ اپنے آپ بارے میں سوچئے، جیسے میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں آج جو ہوں وہ کیسے ہوں. مجھے انپٹس کہاں سے ملی؟ میرے گھر سے ملی، میرے ٹیچر سے ملی، میری گلی محلے سے ملی، میری سماج سے ملی، سوسائٹی سے ملی. تو ہم میں سے ہر کوئی جو ہے کمپوزٹ ہے آف آل دی انپٹس وچ وی آر گیٹنگ. جس طرح آپ کے سافٹ ویئرس ہیں کہ اس میں جو آپ ڈالیں گے ہارڈ ویئر پہ وہی چلے گا.